کلپ نمبر 957۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 56 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کو اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کرو، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے اسے ادا کرو، اور احکامات و ممنوعات پہ اپنے رب عز و جل کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرو، یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی مہلت ہے، لہٰذا ان کے بارے میں خیال نہ کرو کہ یہ ہماری پکڑ سے بھاگ کر زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے تم سے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں، ان میں 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری غلام مدلج بن عمر کو دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام اجازت لیے بغیر ویسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف اپنے دولت سرائے میں تشریف فرما تھے۔ غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں غلاموں، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکے لڑکیوں کو 3 اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ خواب گاہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہے۔ نمبر 2، دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے اور تہبند باندھ لیتے ہیں۔ نمبر 3، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا ٹائم ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خلوت و تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہٰذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہوں، اور ان کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، وہ کسی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں،
ان 3 وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کام اور خدمت کے لیے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں، تو ان پر ہر وقت اجازت طلب کرنا لازم ہونے میں حرج پیدا ہوگا، اور شریعت میں حرج کو دور کیا گیا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب بلوغت کے آثار ظاہر ہوں، مثلا لڑکے کو احتلام ہو اور لڑکی کو حیض آئے، اس وقت وہ بالغ ہیں، اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر